नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद। इस पूरे 1 घंटे के सफ़र में आपके साथ और नाज़रीन आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने और हमारे आज के अहम मौज़ू पर हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब स्टूडियो में रौनक अफरोज़ हैं, तशरीफ़ फरमा हैं। मारूफ़ आलिम और इस्लामी स्कॉलर मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं और उनका स्टूडियो में पुरतबा खैर मक़दम भी करते हैं। शुक्रिया हज़रात, राह निजात में हमारा आज का मौजू है ख़ानदानी इख्तिलाफ़ात, असबाब और हल। बहुत अहम मौजू है। हज़रत अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ़ नेमतों से नवाजा है, जिसमें ख़ानदान भी शामिल है। बहुत अहम नेमत इसको कहा जा सकता है। हम सब एक समाजी गुलदस्ते के नाज़रीन फूल हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने हमें घर वालों और ख़ानदान की शक्ल में एक ऐसा तोहफ़ा अता किया है, जिसमें हमारे साथ हमारे वालिदैन के अलावा हमारे भाई बहन होते हैं और साथ में दीगर अज़्ज़ा क़ारिब होते हैं और बड़ी मोहब्बत के साथ रहते हैं, इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ के साथ रहते हैं और यही मज़ा ख़ानदान का है। लेकिन ख़ानदान है तो उसमें जहाँ हम एक दूसरे के साथ खुशियाँ बाँटते हैं, गम बाँटते हैं, एक दूसरे के साथ हम तमाम तकालीफ़ शेयर किया करते हैं, वहीं कई मरतबा ऐसा होता है कि हम ख़ानदान में ये भी देखते हैं, ख़ानदान में ऐसा वक्त भी आता है, वो कहते हैं ना कि जब बर्तन होते हैं तो आपस में खटकते भी हैं। और यही बात ख़ानदान पर भी लागू होती है कि ख़ानदान में जहाँ हम खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांटते हैं, गम में एक दूसरे के शरीक होते हैं, वहीं कहीं ना कहीं गलतफ़हमियाँ हो जाती हैं, कहीं ना कहीं इख्तलाफात हो जाते हैं और कई मरतबा इन इख्तलाफात की नौइयत बड़ी मामूली हुआ करती है, जो सुलझ जाया करती है आपस में बातचीत के बाद। लेकिन कुछ की नौइयत बड़ी संगीन हो जाती है और उसमें कहीं ना कहीं मशवरे की ज़रूरत पड़ती है और एक दूसरे की इस्लाह की ज़रूरत होती है, मुहासबे की ज़रूरत होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि गलत फ़हमी की वजह से एक ऐसा तनावर दरख्त बन जाती है गलत फ़हमियों का, जिसको दूर करना बड़ा दुश्वार गुजार हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। आज इस लिहाज से भी ये मौजू बहुत अहम है कि हम सब एक ख़ानदान में जिस खुशी के साथ रहते हैं, जिस इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ के साथ रहते हैं और जिसका तसव्वुर इस्लाम ने किया है, क्या हम उस पैमाने पर सही उतरते हैं? क्या हम उन तमाम ज़रूरियात को पूरा करते हैं, उन तमाम तकाज़ों को हम पूरा करते हैं? इस बात पर बहुत तफसीली गुफ्तगू मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब के साथ होने वाली है। लेकिन आगाज़ मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब से यहीं से करेंगे कि मौलाना साहब, ख़ानदान की हम बात कर रहे हैं, ख़ानदान में जो इख्तलाफात हैं उनके असबाब क्या हैं, हल क्या हैं, लेकिन अपनी बात का आगाज़ हम यहाँ से करते हैं कि इन इख्तलाफात के इम्कान क्या होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी क़ुदरत कामिला से अरबों और खरबों इंसानों को इस कायनात में पैदा किया है, जिसमें मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। लेकिन अगर आप लोगों को मिला के देखेंगे तो लोगों की शक्लें अलग हैं, सूरतें अलग हैं। मर्दों की शक्लें अलग हैं, औरतों की शक्लें अलग हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ रंग में, मुख्तलिफ़ रूप में लोगों को ढाला है। बेशक बेशक। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तमाम इंसानों की मुख्तलिफ़ तबीयतें भी रखी हैं, मुख्तलिफ़ मिजाज भी रखे हैं और मुख्तलिफ़ उनकी सोच है और फ़िक्र है। बिल्कुल। आप देख लें कि एक माँ बाप की औलाद है, 2, 3 हैं, 4, 5 हैं। अगर आप उनका मुआवजा करेंगे उनकी तबीयतों का, उनके मिजाज का, तो उनके मिजाज में हम आहंगी आपको नहीं मिलेगी, बेशक जी, मुताबिकत नहीं मिलेगी, उनके सोच और फिक्र में बदलाव और तब्दीली मिलेगी आपको। तो ये कायनात है, इस कायनात के अंदर मुख्तलिफ मिजाज के लोग, मुख्तलिफ तबीयत के लोग रहते हैं। वरना सफ़ीमा याशक़ून मज़ाहिब, लोगों की चॉइस, लोगों की ख्वाहिशात मुख्तलिफ हैं। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। अब जब इस मुख्तलिफ़ तबीयत और मुख्तलिफ़ मिजाज के साथ में हम लोग जब समाज में रहते हैं, किसी सोसाइटी में रहते हैं, एक मुआशरे में रहते हैं, एक घर में रहते हैं, तो आपस में रहने के साथ साथ ऐसा बहुत ही नामुमकिन है कि आपस में तकरार ना हो, तनाव ना हो और टकराव ना हो। ऐसा बहुत ही नामुमकिन है, बल्कि हो जाता है। और जहाँ तबीयतों में तजाद होता है, फ़िक्रों में हम आहंगी नहीं होती है,
تبدیلی ہوتی ہے تو پھر وہاں اس طرح سے آپس میں رقابت کی بات ہو جاتی ہے، حسد کی بات ہو جاتی ہے اور اختلاف کی بات ہو جاتی ہے۔ یہاں پر تحمل بہت ضروری ہے۔ اگر خاندان میں ہم رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی ہم رہتے ہیں، تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر 4 لوگ ہیں تو 4 کی طبیعت الگ ہے، 4 کے مزاج الگ ہیں، کوئی گرم مزاج ہے، کوئی ٹھنڈا مزاج ہے، کوئی کم سخن ہے، کوئی بہت زیادہ بولتا ہے، کوئی ترش بولتا ہے، کوئی میٹھا بولتا ہے۔ گویا کہ اگر 4 افراد گھر میں ہیں تو چاروں کے مزاج الگ ہیں، اور چاروں کے مزاج میں ہم آہنگی ہونا بہت دشوار گزار ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ ایسے میں مولانا صاحب کس طرح کے تحمل کی ضرورت ہے؟ اس طرح کی جب حالات، ظاہر سی بات ہے اختلافات کی توقع ہے، اختلافات کی امید ہے، تو وہاں سب سے بنیادی چیز جو ہمارے لیے اور تمام سماج کے لیے اور معاشرے کے لیے ضروری ہے، وہاں قوت برداشت ہونا چاہیے، جی تحمل ہونا چاہیے، اور وہاں ترجیحات ہونی چاہیے۔ جب یہ تحمل نہیں ہوگا، قوت برداشت نہیں ہوگا، آپسی ترجیحات نہیں ہوں گے، تو پھر اختلافات کے رونما ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ بالکل صحیح فرمایا۔ وہاں پھر طبیعتیں آپس میں متصادم ہوں گی، ٹکرائیں گی، اور ہر کوئی اپنے آپ کو آگے پیش کرنے کے لیے کوشاں ہوگا، اور اپنے مسائل کو، اپنی ضرورتوں کو، اپنی حاجتوں کو سب سے پہلے رکھے گا، اور آپ کے ضرورت کو اور آپ کی حاجت کو وہاں پس پشت ڈال دے گا۔ اس بنیاد پر پھر وہاں پر اختلافات رونما ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ یہاں پر قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر میرا بھائی مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے تو میں اس کو پش کروں، آگے نکلنے کی میں اس کی مددگار ہوں، تو اس میں ساتھ میں کیا ہوگا، جب مجھے ضرورت ہوگی تو میرا بھائی میرے ساتھ کھڑا ہوگا، میرا دوسرا عزیز اگر میں اس کے ساتھ بھلا کروں گا تو وہ بھی میرے ساتھ بھلا ہوگا۔ اور صاحب ہم امکانات کی بات کر رہے ہیں، تو امکانات کہاں کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ کہ امکانات اختلاف کے، تصادم کے، ٹکراؤ کے، گھر بھی ہے، وہاں بھی اختلافات ہو سکتے ہیں۔ محلے پڑوس میں آپ رہتے ہیں، پڑوس میں بھی تصادم اور ٹکراؤ اختلافات ممکن ہیں۔ رشتہ داریاں ہیں، اعزاء اقربا ہیں، چچا تائے ہیں، ان میں بھی ہو سکتے ہیں، اور بہت سارے ایسے مواقع ہیں جن مواقع پر اختلافات ممکن ہیں، لیکن ان اختلافات کو ٹالا بھی جا سکتا ہے، ختم بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کا جو بنیادی عنصر ہے اس میں ایثار اور قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر ایثار اور قربانی کا جذبہ نہیں ہوگا تو تصادم باقی رہے گا، ٹکراؤ باقی رہے گا، پھر اتحاد و اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو دور قدیم میں 40 لوگوں کا کنبہ ہوتا تھا، سینکڑوں لوگوں کا کنبہ ہوتا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ چولہا ایک ہوتا تھا، ایک ہانڈی میں کھانا بنا کرتے تھے، سب ایک دسترخوان پر یہاں سے وہاں تک بیٹھ جایا کرتے تھے، اس میں خوشیاں بڑھتی تھی، اور جہاں ہم ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں، اسلام کا بھی یہی اصول ہے کہ جو دسترخوان کا جو ایک روایت ہے، دستور ہے، اس کا ضروری حصہ قرار دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت پسندیدہ عمل بتایا ہے۔ اس کے پیچھے بھی مقصد یہی کہ ساتھ میں جب آپ بیٹھتے ہیں، گفت و شنید کرتے ہیں، تو اس میں آپس میں محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو جوائنٹ فیملی کا تصور تھا وہ کم سے کم گھٹتے بہت چھوٹی فیملیز میں آ گیا ہے مولانا صاحب، اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خود غرضی ہوتی ہے، اتفاق نہیں ہوتا، اتحاد نہیں ہوتا۔ خاندان کی اگر ہم بات کریں تو خاندان میں اگر اختلافات ہو جاتے ہیں تو بزرگوں کا کیا کردار ہونا چاہیے مولانا صاحب؟ دیکھیے، اختلافات ناگزیر ہیں، اور اختلافات کا ہونا یہ عین ممکن ہے۔ ایسے موقع پر سماج ہو، معاشرہ ہو، ہمارے بڑے بزرگ ہیں، سرپرست لوگ ہیں، ان کو اس معاملے میں پہل کرنا چاہیے۔ ایک حدیث یاد آئی ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم کو ایک ایسا عمل نہ بتلاؤں جو نماز سے، روزے سے، صدقے سے بھی افضل ہے۔ صحابہ کرام چونکہ عمل کا ذوق رکھتے تھے اور اس طرح کی نئی چیزوں کی جستجو میں لگے رہتے تھے، تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ضرور ہم کو بتلائیں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اصلاح ذات البین، دو لوگوں کے درمیان میں صلح کرا دینا، ان کی ناچاقی کو ختم کرا دینا، نا اتفاقی کو ختم کرا دینا، ان دونوں میں گفت و شنید کو جاری کرا دینا، بات چیت کو کرا دینا۔ فرمایا یہ ایسا عمل ہے، اتنا بہترین عمل ہے کہ اس عمل کی بنیاد پر اللہ رب العزت آپ کو نفلی نماز، نفلی روزے، نفلی صدقے سے بھی زیادہ آپ کو ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔
نبی علیہ السلام آپ نبی ہیں، معلم ہیں، اور مسجد نبوی کی جو امامت کی جو ذمہ داری تھی وہ آپ علیہ السلام کی تھی. آپ ہمیشہ امام ہوا کرتے تھے، نماز پڑھایا کرتے تھے، اور کبھی جب تک آپ مدینے میں موجود رہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے مصلی پر آپ کی موجودگی میں کوئی شخص نماز پڑھایا ہوا ہو. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے رسول تشریف نہیں رکھتے ہیں وہاں مسجد نبوی کے اندر، تو پھر ایک دوسرے صحابی ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نماز ادا فرمائی تھی. اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، لاجک کیا تھی؟ معاملہ یہ ہوا تھا کہ مدینے کے کسی قبیلے میں ایک خاندان میں اختلاف تھا، انتشار تھا. نبی علیہ السلام کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو آپ کی نگاہ میں اصلاح و ذات البین کی اتنی اہمیت تھی کہ آپ تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر کے اپنا قیمتی وقت وہاں پہ لگایا ہے اور دو خاندان کے لوگوں میں صلح کرانے کی کوشش کی ہے. اور اس کوشش میں اتنا وقت لگ گیا آپ کو کہ جو نماز کا وقت تھا وہ نماز کا وقت جاتا رہا. نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ ہاں نماز کا وقت نکل رہا ہے، لیکن جو سامنے مسئلہ تھا اس مسئلے کی نزاکت اور اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے پہلے اس کو حل کر لیا ہے، اور حل کرنے کے بعد اتفاق کرانے کے بعد اتحاد کرانے کے بعد پھر آپ وہاں سے اٹھے ہیں، اور اس درمیان میں آپ کی نماز کا وقت جاتا رہا. اور پھر صحابہ کرام کی امامت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرائی تھی. اور اس کے برخلاف ایک دوسرا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اصلاح و ذات البین کے علاوہ وہ لوگوں کے درمیان میں فساد کا خواہاں ہو، بگاڑ کا خواہاں ہو، اس کے مزاج میں شر ہو، فساد ہو، اور بجائے صلح کرانے کے ان دونوں لوگوں کے درمیان میں، دو خاندانوں کے درمیان میں، دو اشخاص کے درمیان میں وہ فساد کرانا چاہتا ہے. اور فرمایا اللہ کے رسول نے ہی الحالقہ، یہ موڑ دینے والا ہے. اس کی تشریح اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ تمہارے سر کو نہیں موڑتا بلکہ تمہارے دین کو موڑ دیتا ہے، تمہارے دین کو خراب کر دیتا ہے. اور اس کے خرابی کی بات یہ ہے کہ جب آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اختلاف کی وجہ سے پھر ہم آپ پر تہمت بھی لگائیں گے، الزام بھی لگائیں گے، آپ کی غیبت بھی کریں گے، اور ادھر ادھر آپ کے خلاف کاناپھوسی بھی کریں گے. تو اس کی وجہ سے جو دل کا نور ہے وہ دل کا نور ختم ہوتا ہے اور روشنی ختم ہوتی ہے، اور طبیعت میں ظلمت اور تاریکی پیدا ہوتی ہے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ لوگوں کے درمیان میں، سماج میں اختلاف ختم کرا کر کے اتحاد و اتفاق کو قائم کیا جائے. صحیح بات ہے. اور اس میں جو اہم رول ہو سکتا ہے خاندان کے بزرگوں کا ہو سکتا ہے، بڑوں کا ہو سکتا ہے. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں مولانا صاحب، حالانکہ اسلام کی تعلیمات تو یہ کہتی ہیں کہ گھر میں اتحاد قائم کرنے کے لیے بزرگ کیا ہر فرد کو اپنا اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور گھر میں محبت ہی ہونی چاہیے. اور گھر میں ہی کیوں، آپ کے اطراف میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے ملک میں، آپ کے تمام طرف محبت کا ہی بول بالا ہونا چاہیے. اسلام کا کہنا یہ ہے، اور ہم سب اس پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں، اس کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن کہیں کہیں اس طرح کے اختلافات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اور اصلاح ہم ہمیشہ زور دیتے ہیں کہ اصلاح سب سے پہلے اپنی ہونی چاہیے، اپنے گھر کی ہونی چاہیے، اپنے خاندان کی ہونی چاہیے. اور آج کا موضوع بھی یہی بات کہتا ہے کہ پہلے اپنے گھر سے اصلاح کا سلسلہ شروع کرو. بہت معمولی باتوں پر اختلافات ہو جاتے ہیں، اور اس میں جو کردار کی ہم بات کر رہے ہیں، اختلافات ہونے میں جو کردار ہے وہ گھر کے خواتین کا کئی مرتبہ ہو جاتا ہے. بہت معمولی باتوں پر گھر کی بہویں ہیں، ایک بہو ہے اس کو دوسری بہو سے شکایت ہو جاتی ہے، ایک بہو کے بچے نے کوئی شرارت کر دی، کوئی نقصان کر دیا، کوئی ایسی بات کر دی، دوسری بہو کی جو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، ان کی دل آزاری ہو جاتی ہے، اور بغیر صفائی کے ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہو جاتی ہیں، بہتان کی بارشیں ہو جاتی ہیں، اور گویا یہ کہ وہ جو خلیج ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو ایسے میں کیا کچھ ہونا چاہیے مولانا صاحب؟ وہاں سب سے اہم جو رول ہے اس خاندان کے اندر، اس معاشرتی نظام میں جو سربراہ وقت ہے گھر کا، ان کا رول ہے، ان کا بڑا اہم ترین رول ہونا چاہیے. صحیح فرما رہے ہیں. اور جیسے بھی کہ پیچھے بات آئی ہے کہ ایثار ہونا چاہیے اور ترجیحات اس میں شامل ہونا چاہیے. بہت ہی مشہور بزرگ ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ، اور بہت ہی ادب اور احترام سے ان کا نام لیا جاتا ہے. انہوں نے دو بڑی اہم باتیں اس تعلق سے کہی کہ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، اتحاد و اتفاق کو پیدا کرنے کے لیے،
اور اس فضا کو ہموار کرنے کے لیے دو چیزوں کی بہت ہی زیادہ اشد ضرورت ہے جی اور اس کے بغیر اتحاد و اتفاق قائم ہو ہی نہیں سکتا ہے. جی حضرت فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے تواضع اور ایک ایثار. بہت ضروری ہے. جی تواضع اور ایثار کے بغیر کوئی اگر یہ چاہے کہ ہم اتحاد و اتفاق قائم کر لیں، اپنے معاشرے کی فضا کو اچھا بنا لیں، اپنے گھر کی فضا کو اچھا بنا لیں، اپنے سماج و سوسائٹی کی فضا کو اچھا بنا لیں، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے. تواضع بہت ہی زیادہ ضروری ہے. جی جی اور تواضع کہتے یہ ہیں کہ انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھے، جی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑا بنا کر کے نہ پیش کرے، اور اپنے حقوق کے بارے میں اس کا یہ دعویٰ نہ ہو کہ جناب میرا حق آپ کے اوپر فلاں ہے، میرا حق آپ کے اوپر فلاں ہے، میرا حق آپ کے اوپر فلاں ہے. اگر کسی سے کوئی حق تلفی ہو بھی جاتی ہے آپ کے تعلق سے یا ہمارے تعلق سے، تو اس کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے اور یہ عندیہ ہونا چاہیے، ہمارا نظریہ ہونا چاہیے کہ میرا تو کوئی حق آپ کے اوپر تھا ہی نہیں. اگر آپ نے ہمارے حقوق کی پامالی کی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو اس معنی کر ہمارے اندر اگر تواضع پیدا ہو جائے گی، انکساری پیدا ہو جائے گی، تو یہ انکساری اور تواضع ہمیں اس بات کی طرف گامزن کر رہی ہے کہ جو اتحاد و اتفاق کا جو راستہ ہے اس راستے پہ لے کے جا رہی ہے. اس کے برخلاف تکبر ہے، تکبر، جی عناد ہے اور مزاج میں بڑکپن ہے. یہ مزاج میں بڑکپن اور تکبر یہ اتحاد و اتفاق کو پیدا نہیں کرنے مضر ہیں. ہاں مضر ہے. جی کبھی بھی متکبر آدمی آپ کو سلام نہیں کر سکتا. بے شک. جی صحیح. متکبر آدمی آپ کے پیچھے نہیں چل سکتا ہے. وہی چاہے گا کہ جناب لوگ ہم کو سلام کریں، لوگ ہمارے پیچھے چلیں. یہ تکبر سب سے بڑی رکاوٹ ہے اتحاد و اتفاق کے راستے میں. آپ دیکھ لیں، پورے عالم کا آپ مشاہدہ کر لیں اور اس کا معائنہ کر لیں. بہت ساری سوسائٹیاں ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، بہت ساری تنظیمیں ہیں. ان تنظیموں کا جو اختلاف ہے، سوسائٹیوں کا جو اختلاف ہے اور ہمارے خاندان کا، گھروں کا جو اختلاف ہے، اس کے اندر یہی ہے کہ بس کوئی چھوٹا بننے کو تیار نہیں ہے، کسی کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں، اپنی منانے پہ تلا ہوا، دوسرے کے ماننے پہ تلا ہوا نہیں ہے. یہ وہ بنیادی چیز ہے جو اگر ہمارے اندر آ جائے تو ملکی اعتبار سے بھی، قومی اعتبار سے، ملی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے ہمارے اندر اتحاد اتفاق کی فضا ہموار ہو سکتی ہے اور اختلافات کو دور کیا جا سکتا ہے. وہاں تواضع ہونی چاہیے اور تکبر سے آپ اپنے آپ کو دور کریں. صحیح بات ہے. تمام جو برائیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک کر لیں گے تو نہ صرف ہم گھر میں اچھی فضا قائم کر سکتے ہیں، بلکہ ایک بہتر سماج کا، ایک بہتر معاشرے کا تصور جو اسلام نے کیا ہے اس کو بھی ہم پھلتا پھولتا دیکھ سکتے ہیں، اس کو شاد و آباد دیکھ سکتے ہیں. اختلافات کی بہت معمولی وجوہات بھی ہو جاتی ہے، کئی مرتبہ بڑی بڑی وجوہات ہو جاتی ہیں. کچھ کا ذکر آپ نے کیا کہ جیسے تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا ہے. بہت معمولی باتوں کا میں نے ذکر کیا، بچوں کے اوپر ہم لڑ بیٹھتے ہیں. ہم گھر کی جو خواتین ہیں ان کی غلط فہمیاں جو ہوتی ہیں ان کو دور کیے بغیر، ان کو آپس میں بات کیے بغیر ان کو غلط مان لیتے ہیں اور ایک دیوار سی بن جاتی ہے، ایک تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے دوری بن جاتی ہے. محبت تو پھر وہاں کہاں رہے گی؟ جہاں دوری ہے وہاں محبت نہیں ہو سکتی. محبت کے لیے سب سے بڑا جو اہم چیز ہے مولانا صاحب، میری ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے، غلط فہمی. جیسے معمولی بات ہوئی، اس سے پہلے کہ غلط فہمی بڑھے اس سے پہلے اس غلط فہمی کو آپس میں دور کر لینا چاہیے اور اس کے لیے بات چیت کا سلسلہ ہونا چاہیے. کیا تدابیر اپنانی چاہیے؟ بنیادی چیز ہے، یہ بنیادی چیز ہے. گھر میں ہیں، دو بہویں ہیں یا دو بھائی ہیں. اب ان دو بھائیوں کے درمیان میں کچھ اختلاف ہو گیا کسی مسئلے کو لے کر کے، پراپرٹی کے مسئلے کو لے کر کے، زمین جائیداد کے مسئلے کو لے کر کے. اب وہاں بڑا جو باپ ہے، جو گھر کا جو ذمہ دار ہے، اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان دونوں بیٹوں کے درمیان میں وہ بیٹھ کر کے تصفیہ کرے، صحیح، اور اس معاملے کو سلجھائے، بغیر اس کے کہ وہ کسی کی طرفداری کر رہا ہو، کسی بیٹے کی ہمدردی کر رہا ہو، اس کی پشت پناہی کر رہا ہو. ان دونوں کے درمیان میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کرے. ایسی گھر میں دو بہویں ہیں، صحیح، بہویں ہیں، کوئی بڑی ہے کوئی چھوٹی ہے. ظاہر سی بات ہے کسی کے اندر کچھ کمال ہو سکتے ہیں، کسی کے اندر کچھ کمال ہو سکتے ہیں. صحیح بات ہے. آپ کسی کے ایک عیب کو دیکھ کر کے اس کو نظر انداز نہ کریں، بلکہ اللہ رب العزت نے اگر کسی کے اندر کچھ کمیاں رکھی ہیں،
کچھ خوبیاں رکھی ہوئی ہیں، بے آپ شک کمیوں کو نظر انداز کریں، نظر انداز کر کے جو خوبیاں ہیں، جو کوالٹی، جو اچھائی ہے، آپ کی اس پر نگاہ ہونی چاہیے۔ خذ ما صفا ودع ما قدر، جو اچھا ہے آپ اس کو لے لیں اور جو گندی چیزیں اس کو آپ چھوڑ دیں، اس کے پیچھے پڑنے کی کیا ضرورت ہی ہے نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں بہوؤں کے درمیان میں، تو وہاں بھی ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ساس سسر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مسئلے کو الجھائیں نہیں بلکہ سلجھا دیں۔ ہاں اگر وہاں یہ غلطی کی انہوں نے کہ کسی ایک بہو کی طرفداری کی، تو ظاہر سی بات ہے دوسرے کا جو من بڑھ جائے گا، پھر وہاں یہ سمجھے گی کہ جناب ہماری گھر میں زیادہ اہمیت ہے، اس کے گھر میں کم اہمیت ہے، اور پھر وہاں ایک دوسرے کو بڑھاوا دینا ہوگا، پھر وہاں انتشار اور بڑھے گا، ختم نہیں ہوگا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ عدل و انصاف اگر ختم ہو گیا تو اتفاق بھی ختم ہو گیا، اور یہ جو گھر کے بزرگ ہیں، خاص طور پر والدین ہیں، ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ کسی کے ساتھ بھی حق تلفی نہ ہو، کسی کی طرفداری نہ ہو، سب کو برابر ان کو دیکھنا چاہیے۔ کئی مرتبہ یہ ہو جاتا ہے، کئی مرتبہ فطری جذبہ بھی ہوتا ہے کہ ایک اولاد سے ہمیں زیادہ محبت ہوتی ہے، دوسرے سے نسبتاً کم ہوتی ہے، لیکن پھر بھی والدین کو یہ احساس رکھنا چاہیے کہ اگر دوسری اولاد کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ میری طرف توجہ کم ہے تو توجہ اس طرف بڑھانی چاہیے، اور اس کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو محبت کم مل رہی ہے، اس کے حقوق اس تک کم پہنچ رہے ہیں، ان کو برابری کا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر جو رول ہے، کردار ہے، گھر کے بزرگوں کا بڑا اہم ہو جاتا ہے۔ لیکن مولانا صاحب کچھ اختلافات جس میں آپ نے بھی ذکر کیا، کچھ پراپرٹی کی بات کی، حالانکہ بہت تفصیلی گفتگو ہے، لیکن کچھ اختلافات جو گھر کی چہار دیواری کو پھلانگ جاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں، ان کو سلجھانے میں سماج کا کیا کردار ہے؟ اس سماج کا اور سماج کی جو ذمہ دار ہیں اور ایسے وہ لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور واقعی جو صاحب حیثیت سمجھے جاتے ہیں اور جن کی باتوں کو سنا جاتا ہے، وہ لوگ اگر یہ دیکھتے ہیں کہ محلے کے اندر دو لوگوں کے اندر، دو گھروں کے اندر کسی معاملے کو لے کر کے، راستے کو لے کر کے، نالی کو لے کر کے، یا کسی اور مسئلے کو لے کر کے وہاں اختلاف رونما ہو رہا ہے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ اپنے دائیں بائیں گرد و پیش میں دیکھتے ہیں، جس سوسائٹی، جس سماج میں ہم لوگ رہتے ہیں، اس طرح کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ وہاں پر اس سربراہ قوم کا، اس محلے کے ذمہ دار کا، اس پردھان کا یا اس مکھیا کا، اس پڑھے لکھے سمجھدار ویکتی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے آپ پر ہاتھ رکھ کر کے وہ نہ بیٹھے۔ اگر اس کی یہ سوچ ہے کہ جناب یہ تو میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فلاں کا مسئلہ ہے، فلاں کا مسئلہ ہے، اور جب ہمارے ہاں مسئلہ ہوگا دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے، اس طرح کے نظریات، اس طرح کی سوچ، اس طرح کی فکر، یہ لادینی سوچ ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ جبکہ آج کے دور میں یہ ہے کہ اگر ایک گھر میں انتشار ہے تو جو دوسرا ہے، جو پڑوسی ہے، جو سماج کا آدمی ہے، وہ تماشا دیکھنے کو بےتاب رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ محبت، آپس میں محبت کیجیے، اور سماج میں بھی محبت کا تصور ہمیں کر کے رہنا چاہیے، اس میں اتفاق کو ہمیں بڑھاوا دینا چاہیے، اختلاف کو نہیں، اتحاد ہو، اتفاق ہو، محبت ہو۔ مولانا صاحب 2 کالر جڑ گئے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلے شمارے میں ہم بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے، بہت سارے پہلو ہیں، ان پر غور و خوض کریں گے۔ ندیم صاحب پہلے کالر ہیں ہماری فون لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا۔ ندیم صاحب سوال پوچھیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، مجھے 2 سوال دریافت کرنے ہیں۔ فرمائیں ندیم صاحب۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے ایک ہماری پراپرٹی تھی جی، جو ہمارے چچا تھے اور چچا زاد بھائی ہیں، ان کے تایا زاد بھائی، تو ان کے بیچ میں ہمارا بٹوارے کا معاملہ تھا، تو وہ ایک معاہدہ انہوں نے توڑ دیا اصل میں، تو میں نے اس کو اختلافات کو ختم کرنے کے لیے میں تھوڑا دب گیا اس کے اندر، اور جس کی وجہ سے ہمارے جو حقیقی چچا ہیں وہ بھی ناراض ہوئے، بولے بھائی اتنی بڑی پراپرٹی تم نے ان کے صرف کہنے سے کیوں واپس کر دی ان کو؟ تو آپس میں اختلافات تو ختم ہو گیا لیکن نقصان بہت بڑا ہوا ہے اس سے جو ہے۔ تو اب ان کا، ہماری اہلیہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ان کو جائیداد چھوڑ دی گئی ہے اس طریقے سے، تو آپ ان کو معاف مت کرنا۔ تو کیا ان کو معاف کر دیں ہم، جو ہے جو انہوں نے لے لی ہے ہم سے جائیداد جو ہے؟ ہم ندیم صاحب آپ کے جذبے کی ستائش کرتے ہیں، اس کو سراہتے ہیں، لیکن بات چیت میں شرعی پہلو کیا ہے اس کے لیے مولانا صاحب سے ہم ضرور بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے توفیق صاحب ہماری فون لائن پر ہیں، ان سے ہم بات کریں گے، ان کا سوال کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ خیر مقدم آپ کا۔ توفیق صاحب سوال پوچھیں۔ ہیلو، غالباً توفیق صاحب تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی ہے۔ ناظرین، دوبارہ سے ہمارے کالر سلیم صاحب اپنے سوال کے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا سلیم صاحب، سوال پوچھیں۔ سلیم صاحب خیر مقدم آپ کا، راہ نجات میں سوال پوچھیں۔
السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. सलीम साहब फरमाइए, क्या सवाल है आपका? पैरों में कैल्शियम की वजह से दर्द है. जी, दर्द रहता है कहाँ? पैरों में. पैरों में. घुटने से नीचे पैरों में. सर में भी रहता है. ठीक है, दर्द रहता है, दवाई आप कर रहे होंगे. बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हमने नोट कर लिया. मौलाना साहब से इस पर रहनुमाई हासिल करेंगे. बहन रुबीना से बात करेंगे, हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं. रुबीना साहिबा, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए. रुबीना साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, तो सवाल पूछिए. गालिबन रुबीना साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर. जी जी, फरमाए बहन, क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम. जी, हमें 3 सवाल पूछने थे. जी पूछे. जी, हमारे शौहर को बवासीर है. फाइल्स को जड़ से खत्म करने के लिए कोई वजीफा बताइए. ठीक है. दूसरा सवाल. दूसरा सवाल, हमारे छोटे भाई के लिए रिश्ते तो बहुत आते हैं मगर हो नहीं पाता है, इसमें कोई बंदिश है या कुछ है? इसके लिए कुछ बताइए. ठीक है, ठीक है बहन, आपके दोनों सवाल हमारे पास आ गए हैं. सलीम साहब ने हरिद्वार से सवाल किया है, उनके पैरों वगैरह में दर्द रहता है. मौलाना साहब कोई दुआ ऐसी है, हालांकि दवा तो वो कर रहे होंगे गालिबन. एक काम करें, वो एक मार्केट में तेल मिलता है लुकमान हयात. जी जी जी, अच्छा तेल है वो. आप उसको ले लें और उसमें सूरह फातिहा को तकरीबन 101 बार उसमें दम करा ले, किसी से पढ़ा ले या खुद पढ़ करके दम कर ले और उसको मालिश करें. इंशाअल्लाह अज़ीज़ आराम मिलेगा इंशाअल्लाह ताला. और नमाज़ों का भी अहतमाम करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें. एक तरह से वो भी एक्सरसाइज भी हो जाती है और अल्लाह को राज़ी करने की सूरत तो है ही. रुबीना साहिबा के 2 सवाल हैं. शौहर को बवासीर की परेशानी है, उसके लिए कोई वजीफ़ा या दुआ जानना चाहती हैं. उसके लिए या सलामो इसको कसरत से पढ़ें इंशाअल्लाह अज़ीज़. जो भी तकलीफ़ उनकी इंशाअल्लाह दूर, अल्लाह तमाम तकालीफ दूर करे. बहन का दूसरा सवाल ये है कि छोटे भाई के रिश्तों में दुश्वारी है मौलाना साहब. असल में मिजाज ये है लोगों का कि रिश्तों के ताल्लुक़ से ख़ास तौर से कि वो अपना मेयार, अपना स्टेटस इतना उम्दा और ऊंचा बना लेते हैं कि फिर उस स्टेटस के लोग मिलते नहीं हैं. मैं बारहा इस बात को कहता हूँ लोगों से और समाज में कि इस मामले में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए. और जहाँ बहुत सारी खूबियाँ हैं उसमें 1-2 कमियाँ हैं, उन कमियों को नज़रअंदाज करके उस रिश्ते को कर लेना चाहिए. हो सकता है कि जो कमी आपको नज़र आ रही है इंशाअल्लाह वो खूबी में कल तब्दील हो जाए. बेशक. तो उसके लिए दुआ भी करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से. और एक आयत करीमा है, उसको आप नोट कर लें. हुवल्लज़ी खलक़ मिनल माई बशरा फजअलहु नस्बन व सिहरा व कान रब्बुका क़दीरा. इसको 21 दिन पढ़ें आप 313 मरतबा. इंशाअल्लाह कोई मुनासिब रिश्ता भी आएगा. और जब भी कोई रिश्ता वगैरह आपके यहाँ आए तो उसके लिए सदका खैरात भी निकाल दें. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए खैर का मामला फरमाए. बेशक अल्लाह को राज़ी करें. अल्लाह को राज़ी करेंगे तो तमाम मुश्किलात का हल हमारे सामने है. और नीयत साफ़ होनी चाहिए. जैसा कि आपने फरमाया कि बहुत बारीकी से हमें नहीं देखना चाहिए. सरसरी तौर पर जो हमें अच्छा बेहतर नज़र आ रहा है और उसके बाद अल्लाह पर यकीन करके बिस्मिल्लाह करनी चाहिए. नसीम साहब का सवाल आज के हमारे मौजू के मुताबिक है, ऐन मुताबिक है. नसीम साहब का ख़ानदानी मसला है ज़मीन के ताल्लुक़ से. सवाल आपके पास है मौलाना साहब, इसका हल क्या होना चाहिए? जो उनकी अहलिया कहती हैं कि मुआफ़ नहीं करना चाहिए, तो क्या नहीं करना चाहिए? दरअसल अगर कुरान हदीस का मुताला किया जाए तो इसमें 2 पहलू हैं और बहुत ही उम्दा सवाल है, अच्छा सवाल है और बड़ा नेक जज्बा है उनका. एक मसला तो उनका है जिन्होंने प्रॉपर्टी हड़प की है और एक इनका है मसला जो साहिब हक़ हैं, जिनका हक़ मारा जा रहा है. जी. जो हक़ मारने वाले हैं, चाहे जितनी भी वो ज़मीन दबा रहे हैं, जितनी ज़मीन वो दबा रहे हैं, उसी ज़मीन के हिसाब से वो मरने के बाद या क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब उनको जहन्नम में डालेगा, जो हक़ मार रहे हैं, किसी की ज़मीन को दबा रहे हैं, उसी एतबार से उसको ज़मीन में कि तह में दबाया ही जाता रहेगा. हालांकि रिश्तों को बचाने के लिए, उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए उन्होंने कुर्बानी देने की कोशिश की नसीम साहब की. इस मामले में इनकी सताइश होनी चाहिए. चूँकि हम आज के मौसम में बात कर रहे थे कि हम कहीं ना कहीं रिश्तों को बहाल करने की तरफ भी हमें कोशिश करनी चाहिए. तो जो शख्स उस मामले को हड़प करने वाला है, ज़मीन को हड़प करने वाला है, उसको सख्त से सख्त तरीन सज़ा मिलेगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से. अब रहा इनका मसला, उसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि अना ज़ाइमुन बिबैतिन, कि मैं उस शख्स के लिए जन्नत में एक घर दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूँ.
सुभान अल्लाह, जो हक पर होने के बावजूद भी झगड़ा छोड़ते, सुभान अल्लाह, उस हक को हासिल करने के लिए ये मुकदमात भी कर सकते हैं, मुकदमात की पैरवी भी कर सकते हैं, थाना पुलिस का भी मामला कर सकते हैं, और समाज मुआशरे में जो अहम तरीन मौजूद शख्सियात है उनका भी सहारा ले सकते हैं। बेशक, लेकिन वो जानते हैं कि भाई वो मेरा हक है जो मारा जा रहा है, लेकिन हक पर होने के बावजूद भी अपने हक का मुतालबा ये छोड़ रहे हैं। ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि मैं ऐसे लोगों को जन्नत में एक घर दिलाने की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर आपको सब्र की तौफीक दे तो अच्छी बात है, वरना वो आपका जायज़ हक़ है, जायज़ मुतालबा है, उसको आप जायज़ तरीके से मांग सकते हैं, मुतालबा कर सकते हैं। और वो जो माफ़ी की बात है तो माफ़ कर देना चाहिए, बेहतर अच्छी बात। बेहतरी तो ये कुशादा दिल होने की का एक तरह से मिसाल पेश करनी चाहिए। दो कॉलर और हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं। शबीना साहिबा हैं और बहन ताहिरा भी हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं। शबीना साहिबा फरमाएं, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबीना साहिबा, खैर मक़दम आपका। मेरी अम्मी की को कोलेस्ट्रॉल है और थायराइड है और उनको रात को नींद नहीं आती, तो नींद के लिए उन्हें नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, जब जाके उनको नींद आती है। कोलेस्ट्रॉल है और दूसरा क्या बताया आपने? कोलेस्ट्रॉल और थायराइड है। थायराइड भी है। मौलाना साहब, नींद नहीं आती है। बहरहाल इस पर बात होगी, मौलाना साहब तक सवाल पहुंच गया है। हम बहन ताहिरा से और बात कर लें। ताहिरा साहिबा, आपका खैर मक़दम राह नजात में, फरमाएं क्या जानना चाहती हैं? रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बताएं बहन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बताएं बहन ताहिरा। भाई, मेरा सवाल ये है कि जो नमाजें ये पढ़ा जाता है इस्तिखारा, उसका तरीका हमें बता दीजिए। इस्तिखारे का तरीका आप जानना चाहती हैं? यहीं से और अपनी एक सवाल और है मेरे भाई जी, कि ये जो है कि बच्चा मेरा मदरसे में हिफ्ज कर रहा है, तो उसमें जो है कि हमने रमजान में कुछ ज़कात निकाल के दिया था, तो वहाँ जो हाफिजी थे कुछ इसको भी मतलब ये बैठा था इत्तकाफ में, तो इसको भी कुछ पैसा दे दिया। तो मेरा बेटा बोला कि मैं वहाँ पे मत दीजिएगा, कहीं और दे दीजिएगा। फिर तो मतलब वहाँ पे देना कैसा है? किस ज़कात का पैसा? जी जी, ज़कात का पैसा हमने रमजान में निकाल करके कुछ पैसा हम अपने वहाँ भेज दिए थे, जिस मदरसे में मेरा बेटा ठीक है, ठीक है। हाँ, हिफ्ज कर रहा है। मौलाना साहब, ये पूछ लीजिए कि इनका बच्चा जो वहाँ पढ़ रहा है, वो जो खाना वगैरह खाता है उसके लिए कुछ पैसे भी देता है क्या? वो जिस मदरसे में आपका बच्चा हिफ्ज कर रहा है, क्या वहाँ आप कुछ पैसे देते हैं? जी नहीं सर, वहाँ पे ऐसा है ना कि वहाँ पे उनको स्कॉलरशिप मिलता है, तो वो जो स्कॉलरशिप मिलता है तो मेरा बेटा सब वहीं दे देता है। अच्छा, स्कॉलरशिप क्या हुकूमत की तरफ से मिलती है? जी जी जी, वहाँ मदरसे में उनको 1000 रुपया मिलता है। जी जी, बहुत शुक्रिया। अब मौलाना साहब से हम मशवरा करते हैं। जी मौलाना साहब। देखिए, ये जो कंडीशन है, उस मदरसे में ज़कात या फितरे के पैसे दिए जा सकते हैं, इमदाद भी दिया जा सकता है। जो उस बच्चे ने मना किया है, मेरा जो दिमाग कह रहा है कि शायद चूँकि वो उस वहाँ पढ़ रहा है तो ये सोच रहा होगा कि भाई ये ज़कात का पैसा आएगा और फिर हम अपने ही घर के ज़कात का पैसा खाएंगे, शायद ये जज्बा होगा, शायद ये जज्बा हो, पर अल्लाह बेहतर जानता है उसके दिल में क्या है। दूसरी बात ये है इस ताल्लुक़ से कि अगर बच्चा साहिब इस्तिताअत है, मुस्तती है, मदरसे में पढ़ रहा है, तो अमूमन जो खाना पकता है उसमें वो मिक्स खाना होता है जी, और उसमें ज़कात वगैरह की भी रकूमात इस्तेमाल की जाती है। तो अगर आपके पास में इस्तिताअत है और आप फीस दे सकते हैं, जैसे खुराकी जिसको हम बोलते हैं, जी जी जी, 400-500 जो भी मदरसे में तय होती है, तो ऐसे लोगों को अपने बच्चों को खुराकी दे करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छा मशवरा है, ताकि वो ज़कात वगैरह का जो मसला है और जिसको खुराक है वो उसकी ग़िज़ा उसके बदन का हिस्सा ना बने, ये ऐसा जज्बा हम लोगों के अंदर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। पहले सवाल का जवाब मिल गया बहन ताहिरा को। दूसरा, इस्तिखारे का तरीक़ा जानना चाहती हैं मौलाना साहब। दरअसल इस्तिखारे का जो मशहूर तरीक़ा ये है कि आप 2 रकात नमाज इस्तिखारे की नीयत से पढ़ें। उसमें एक दुआ भी आती है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिक़ुदरतिका। ये दुआ अगर आपको याद है जी तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो इस नमाज को पढ़ करके आप बग़ैर किसी से बात किए हुए आप चुपचाप सो जाएं। सुबह बेदार होने के बाद में जो आपके दिमाग में और आपके में बात आए कि हमें ये काम करना है कि नहीं करना, जी, उसके एतबार से फिर आप अमल कर लें। जो मशवरा आए, जो इशारा आए उस पर अमल करें। रज़िया बहन हमारी फ़ोन लाइन पर हैं अपने सवाल के साथ। बताएं रज़िया साहिबा, क्या सवाल है, क्या जानना चाहती हैं? रज़िया साहिबा, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, फरमाएं। रज़िया साहिबा गालिबन हमारी फ़ोन लाइन पर नहीं है। बहन फरजाना से बात करेंगे। फरजाना साहिबा, फरमाएं क्या सवाल है?
हेलो फरजाना साहिबा, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? ग़ालिबन नहीं पहुंच रही है। बहन शबीना का हमारे पास सवाल महफूज है मौलाना साहब, उस पर हम बात करते हैं। अपनी वालिदा के लिए फ़िक्रमंद हैं, उनको कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है और नींद नहीं आती है। मौलाना साहब, क्या इक़दाम उनको करने चाहिए? अगर उनको कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा है जी, तो अगर शायद इलाज मुआवजा चल रहा होगा जी उनका, जी, और उसकी वजह से बीपी भी लोगों का हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है। उस ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक बहुत ही देसी नुस्खा है जी, घरों के अंदर लहसुन होता है, लोग खाने में लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। उसकी 2-3 खाशें निकाल लें, उसको छील करके अगर आप उसको चबा सकें ऐसे ही तो चबा लें, वरना उसको थोड़ा सा पीस करके उसमें शहद मिला लें और रोज़ाना नहार में उसको इस्तेमाल कर लें। तो उसका ये फ़ायदा होगा, जो कोलेस्ट्रॉल है वो ख़त्म होगा और बीपी से आपको निजात मिलेगी। और थायराइड वगैरह के लिए अगर मुमकिन हो सके तो थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर लें। नींद का जहाँ तक मसला है, नींद के लिए मेरा जो ज़ाती तजुर्बा है और मशवरा है वो ये है कि अगर आपको कलमे वगैरह याद है, पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, चौथा कलमा, इसको आप पढ़ लें और पढ़ने के बाद में फिर आप दरूद शरीफ पढ़ते रहें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या जो बड़ा दरूद शरीफ है आप उसको पढ़ें, इंशाअल्लाह आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको कब नींद आ गई है। सही फरमा रहे हैं। ये मेरा खुद का अपना तजुर्बा है और अपने बच्चों के साथ में ये तजुर्बा है मेरा। अगर आप ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। हमारे साहब 2 कॉलर और जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बहन नाजिया हैं अपने सवाल के साथ। फरमाएं नाजिया साहिबा, क्या सवाल है? नाजिया साहिबा, अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। हेलो नाजिया साहिबा, ग़ालिबन आवाज़ नहीं पहुंच रही है। तौफीक साहब, आप फरमाएं, क्या सवाल है आपका? हेलो तौफीक साहब भी ग़ालिबन हमारी फ़ोन लाइन पर नहीं हैं, लेकिन शबीना साहिबा का जो सवाल है मौलाना साहब आपने बताया नींद के मसले के ताल्लुक़ से, तो नींद के ताल्लुक़ से एक चीज़ और हम अपना सकते हैं। हम 5 वक्त की नमाज़ तो अदा करते हैं, इशा की नमाज़ भी हम हस्बे मामूल अदा करें और नमाज से पहले अगर हम खाना खा लें उसके बाद हम नमाज़ अदा करें, और नमाज़ अदा करने के बाद नींद में दुश्वारी है तो तिलावत कलाम पाक हम कर सकते हैं, ज़िक्र अस्कार कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता नींद आपको आ ही जाएगी। अल्लाह की तरफ आप अपने आप को लगाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला नींद आ जाएगी। तो इस तरह के अमल हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करने चाहिए। असल में एक मसला हम लोगों का ये हो गया है कि बहुत लेट खाना खाते हैं, लेट खाना खाते हैं और हम उसको बहुत ही अपने आप को मॉडर्न समझते हैं, तरक्की याफ्ता समझते हैं, जबकि खैरुल अशाई सवाफिरुहु, एक अरबी का मक़ूला है कि बेहतरीन खाना वो है जो शाम ढलते ही खा लिया जाए ताकि वो पच जाए सोते सोते और मैदे में गिरानी ना हो और आपको बदख्वाबी वगैरह की शिकायत ना हो। बेहतर खाना तो वो है जो शाम ढलते ही खाया जाए और फिर उसके बाद अपने नमाज पढ़ करके अपने ज़िक्र अस्कार करके जल्दी सोने की कोशिश करें। अगर आपका मामूल है कोई किसी टाइम सोने का, अगर आप उस मामूल के वक्त पर अगर आप नहीं सोते हैं तो ये भी मसला हो जाता है कि फिर उसके बाद नींद जल्दी आपको नहीं आती एक मरतबा। तो टाइम का पाबंद होना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और इस शरीयत ने इंसान को टाइम का पाबंद बनाया है। बेशक अगर हम उस पर अमल आवर हों तो कोई दो राय नहीं है कि हम बेहतर ज़िंदगी से महरूम रहें। अगर हम वक्त से उठ जाते हैं, यानी फ़जर की नमाज़ अगर हम वक्त पर अदा करते हैं और उसके बाद तैयार होकर फ्रेश होकर अपने काम पर निकल जाते हैं तो काम पर भी हमारा ध्यान रहता है और तमाम जो नमाज़ें बीच बीच में आती हैं दरमियान में हम उनको अदा करते रहें तो एक तब्दीली मिलती है, तबीयत को एक फ़रहत का एहसास भी होता है, एक सुकून का एहसास भी होता है। और सबसे अहम बात यह है कि आप एक फ़रीज़ा अदा करते रहते हैं और इस मामूल पर यानी डिसिप्लिन से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो मगरिब के वक्त तक आप तमाम कामों से फारिग हो जाते हैं। अब खाने का इंतज़ार करते हैं तो खाना लग जाता है, दस्तरख़्वान पर तमाम अहले खाना बैठ जाते हैं, दिन भर की बातों पर ज़िक्र अस्कार भी करते हैं। हालांकि खाने के दौरान हमें गुफ्त शनीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कि उससे पहले या बाद में हम बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो एक दूसरे के साथ हम शेयर कर लेते हैं तो जो फैमिली का बॉन्ड है, जो मोहब्बत है, वो और मजबूत हो जाता है और इस तरीके से एक नज़्म भी हमारा कायम हो जाता है। मौलाना साहब जी जी हमारे यहाँ एक जो सिस्टम बन गया है ख़ास तौर से बहुत लेट में सोने का और लेट तक सोने का, देर तक सोने का, एक हमारे मुस्लिम कल्चर के अंदर एक सिस्टम बनता जा रहा है। जब और लोग उठ करके दोपहर का खाना खाते हैं तो हमारे यहाँ नाश्ता शुरू होता है। सही, जाहिर सी बात है जब इस कौम का ये अलमिया होगा जिसको सुबह उठने के लिए कहा गया था,
بیدار ہونے کے لیے کہا گیا تھا. دن چڑھے تک جو کوئی سوتا ہے اپنے حق میں وہ کانٹے بوتا ہے. صحیح بات ہے. صبح کی وہ بہار کیا دیکھے، رحمت کردگار کیا دیکھے. کیا بات ہے جی. تو اگر آپ صبح تڑکے نہیں اٹھیں گے، آپ سوتے رہیں گے، تو جو صبح کا بھینی بھینی ہوائیں ہیں، خوشبوئیں ہیں، اور اللہ رب العزت کی جو رحم و کرم کی جو باران رحمت ہوتی ہے، اس سے آپ کہاں لطف اندوز ہو پائیں گے. آج ڈاکٹر ہمیں یہ مشورہ دیتے ہیں، دل کی بیماری کے لیے ہم جاتے ہیں، دیگر امراض کے لیے جاتے ہیں، تو دوائی کے ساتھ ساتھ وہ ہدایت کرتے ہیں کہ صبح کی سیر کیجئے، ورزش کیجئے، ایکسرسائز کیجئے، گھر سے باہر نکلیے، کسی طرح جسم کو اپنے حرکت دیجئے. اور ہم جو ہے پڑے پڑے سوتے رہتے ہیں. عالمیہ یہ ہے کہ سورج نکل آتا ہے، اس کے بعد کوئی 8 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی اس کا نظم 9 بجے اٹھنے کا ہے، کوئی 10 بجے اٹھ رہا ہے، تو یہ آدھا دن تقریباً ہو جاتا ہے. کہیں نہ کہیں زندگی میں ہمیں ڈسپلن لانا ہی ہوگا، اور اسلام نے بہتر نظام ہمارے لیے بنایا ہوا ہے، اور ہم اس سے چشم پوشی کیے ہوئے ہیں، اس کو فراموش کیے ہوئے ہیں، تو تکالیف تو گھر کریں گے ہی مولانا صاحب. جی جیسے آپ نے فرمایا کہ صبح کے جو منظر ہوتا ہے، فجر کی نماز ہم نے ادا کی، اگر ہم سیر کو نکل جائیں تو قدرت کے جو خوبصورت مناظر ہمارے منتظر ہوتے ہیں، جو مخمور ہوا ہمارے لیے منتظر ہوتی ہے، اس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. اور ہم پولوشن کی شکایت کرتے، پولوشن ہے لیکن صبح کے وقت میں پولوشن کم رہتا ہے عموماً، تو اس سے ہم اپنے پھیپھڑوں کو تقویت دے سکتے ہیں. جسم کے تمام اعضاء ہیں ان کی ہم ورزش کرا لیتے ہیں، اور ذہن ہمارا بہت فریش ہو جاتا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے، اور تمام جو ہمارے اسلامی فریضے ہیں وہ بھی ادا ہو جاتے ہیں. میری کچھ طبیعت خراب تھی، بیمار رہ رہا تھا، تو کچھ تکلیف یہاں ہوتی تھی سینے کے نیچے. ڈاکٹروں کو کئی ڈاکٹروں کو دکھایا، بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. کسی نے کہا کہ آپ اسکاٹ میں دکھا لیں، ہو سکتا ہے کچھ ہارٹ وغیرہ کا مسئلہ ہو، اور ہو سکتا ہے ڈاکٹر کچھ آپ کو مشورہ دیں. ڈاکٹر نے دیکھا، چیک اپ کیا، اور تقریباً 21 ٹیسٹ انہوں نے لکھے. جی اور 21 ٹیسٹ ہو گئے، ان ٹیسٹوں میں کچھ بھی نہیں آ رہا. ڈاکٹر نے آخر میں ٹیسٹوں کو دیکھنے کے بعد جب دیکھا کہ نارمل ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا روٹین کیا ہے، آپ کے معمولات کیا ہے، آپ چلتے کتنا ہے. میں نے ان سے کہا کہ میں چلتا تو ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ مارننگ واک کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، بتائیں آپ. تو میں نے کہا نہیں، مارننگ واک تو نہیں کرتا ہوں اس نام سے، لیکن ایک بار چلتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کریں، آپ کے جو معمولات ہیں، آپ نماز وغیرہ جو پڑھتے ہیں، نماز وغیرہ کے معمولات کو مکمل کر کے آپ تھوڑا سا مارننگ واک کر لیا کریں. تو میں نے یہ معمول بنایا کہ مسجد سے نکل کر کے کچھ تسبیحات وغیرہ تھے، کچھ آیتیں تھیں جن کو میں پڑھا کرتا تھا. تو ان تسبیحات کو میں انگلیوں پہ گنتا رہتا تھا، اور گننے کے ساتھ ساتھ میں واک بھی کیا کرتا تھا، چلتا بھی رہتا تھا. اب یقین مانے، بہرحال یہ قدرتی چیزیں ہیں، اور جب بدن میں ایکسرسائز ہوتی ہے، ورزش ہوتی ہے، اور جو فیٹ ہے، جو چربی ہے، جو پسینے کے ذریعے باہر نکلتی ہے، تو آٹومیٹک انسان اپنے اندر فرحت اور محسوس کرتا ہے. تو وہ تکلیف جو بہت ساری دوائیں کھانے کے بعد بھی نہیں ٹھیک ہو رہی تھی، الحمدللہ اس مارننگ واک کی وجہ سے وہ تکلیف ہماری دور ہوئی. صحیح بات ہے. سستی ہے، کاہلی ہے، یہ تمام تر چیزیں جو ہے جو امراض ہیں ان کو دعوت دیتی ہے. مثال کے طور پر ہم طریقہ یہ ہے کہ ہم ناشتہ سب سے زیادہ ہیوی کریں، کھانا اس سے ہلکا کھائیں، اور رات کا کھانا بالکل ہلکا کھائیں. اور ہمارا ہوتا کیا ہے، ناشتہ نہ کے برابر ہوتا ہے، اور دوپہر میں کھانا بھی بھاگتے دوڑتے ہوتا ہے، اور شام کو جم کر کھاتے ہیں اور کھاتے ہی سو جاتے ہیں. تو نتیجہ تو یہی ہوگا کہ وہ نہ ہضم ہوگا، نہ نظام بنے گا زندگی کا. بہرحال ایک سوال میرے پاس مولانا صاحب اس بیچ پہنچا ہے، اس پر آپ کی رہنمائی میں حاصل کرنا چاہتا ہوں. قمر بانو صاحبہ کا ہے، وہ ان کا کہنا ہے کہ جو جائیداد کو لے کر ان کے جو بچے ہیں وہ پریشان کر رہے ہیں، تو صحیح شرعی طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے شوہر حیات ہیں یا نہیں، تو ایسے میں کیا کچھ کرنا چاہیے؟ جو ہمارے ہاں ایک بد نظمی ہے، بد نظمی یہ ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ جہاں ہمیں تقوی نہیں دکھانا چاہیے وہاں ہم لوگ اپنا تقوی دکھاتے ہیں. مثال کے طور پر باپ زندہ ہے، باپ کو اپنے زندگی کے اندر ہی اپنے بچوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دینا چاہیے، جائیداد کو تقسیم کر دینا چاہیے. اگر وہ جائیداد تقسیم نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو کم سے کم اب باپ مر گیا ہے، مرنے کے بعد پھر اس جائیداد کی تقسیم ہو جانی چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے جناب ابھی تو مرنے والے کا کفن میلا نہیں ہوا، مرنے والے کا کفن میلا نہیں ہوا اور ہم میراث تقسیم کریں گے، جائیداد تقسیم کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جذبہ آپ کا بڑا اچھا ہے، لیکن اگر آپ جذبے پہ قائم رہیں تو بہت اچھی بات ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اس وقت میں تقوی آپ نے جھاڑ دیا، بگاڑ دیا، لیکن پھر ان فیوچر اگلے مہینے ہی بھائیوں کے درمیان میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے،
اللہ اگر انتقال ہو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو اب ماں کی ذمہ داری بن رہی ہے یا اور جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بچے ہیں ان بچوں کے درمیان میں جائیداد کو جو شرعی نقطۂ نگاہ ہے اس کے اعتبار سے کسی مفتی سے کسی عالم سے وہاں مل کر کے اس کو تقسیم کر دیں۔ اور یاد رکھیں، تمام ناظرین کرام سے میں کہتا ہوں کہ آج سے اس بات کو طے کر لیں کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں جی ان بیٹیوں کا بھی حق بنتا ہے ہماری میراث میں اور جائیداد میں، اور ان کو محروم نہیں ان کو کرنا ہے۔ محروم نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہی چھت کے نیچے پلے بڑھے، پیدا ہوئے اور ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، اور پھر ان بھائیوں کے اور بیٹوں کے اندر یہ مزاج پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اسی بہن جس کے لیے وہ مرتے تھے اور جس بہن کو اپنی علی عزیز سمجھتے تھے، اور جو بہن اپنے بھائی کو اپنے لیے دائیں بازو سمجھا کرتی تھی، وہ اس طرح کے حالات کا شکار ہو جاتی ہے کہ بھائی اور بڑے بیٹے اس کو میراث میں ایک عام جو سوچ ہے مولانا صاحب، وہ سوچ ہمیں بدلنی چاہیے۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ ان کی شادی ہو گئی، ان کے تمام حقوق ادا ہم نے کر دیے، پھر وہ جائیداد میں جو اس کی حصہ داری ہے اس کو ہم سوچتے ہی نہیں، اس کو خاطر میں ہی نہیں لاتے، جبکہ اور دے بھی دیا بڑے ناز کے ساتھ، تو پھر اس کے لیے گھر کے جو دروازے ہیں وہ مقفل ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ افراط و تفریط جی، کمی اور زیادتی تھی۔ جہاں آپ کو خرچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے آپ وہاں خرچ نہیں کرتے، جہاں خرچ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، آپ وہاں خرچ کرتے ہیں۔ شادی بیاہ پر بیٹیوں کے لیے لڑکیوں کے لوگ لاکھوں خرچ کرتے ہیں، جی دکھاوے پر۔ ایسا نہیں ہوتا ہے تو وہ قرض لے کر خرچ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے یہاں یہ تصور ہوتا ہے کہ جناب ہم جو بیٹی کو اب یہاں دے رہے ہیں جہیز وغیرہ، یہی اس کی میراث ہے، یہی اس کی میراث ہے۔ یہ بہت ہی غلط فیصلہ ہے، غلط سوچ ہے، وہ اس کی میراث بن نہیں سکتی۔ صحیح بات ہے۔ اس لیے کہ میراث اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جو مرنے والا اپنے پیچھے ترکے میں چھوڑ کے جاتا ہے۔ جی جی۔ اب اپنے پیچھے مرنے کے بعد جو ترکے میں چھوڑ کے گیا ہے اس کی پوزیشن اس وقت میں کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہاں وہ کروڑ پتی ہو، جب وہ شادی کیا تھا تو لکھ پتی بھی نہیں تھا، یا ہو سکتا ہے جب وہ شادی کیا تھا تو کروڑ پتی تھا، اب جب وہ مر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں زیرو بیلنس ہو۔ تو اگر آپ یہ تصور کر کے کہ جناب ہم شادی میں جو خرچ کر رہے ہیں، اس کو جہیز میں جو سامان دے رہے ہیں یہ اس کی میراث ہے، یہ غلط سوچ ہے، یہ غلط فکر ہے، وہ میراث ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ نے اس کو تحفے کے طور پر، نذرانے کے طور پر جو کچھ دیا ہے وہ تحفہ سمجھا جائے گا، نذرانہ سمجھا جائے گا، اس کی میراث نہیں۔ اور یقین جانیے جو محبت میں مزہ ہے وہ اختلافات میں نہیں ہے۔ یہ میں کہتا ہوں دنیاوی چیزیں ہیں، ان کے پیچھے رشتوں کو نہیں بگاڑنا چاہیے۔ مولانا صاحب 2 سوال میرے پاس ہیں اور ان پر آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں۔ رئیس صاحب کا ایک سوال ہے کہ ان کی اہلیہ کے پیروں میں درد رہتا ہے، کس دعا کا یا پھر کس وظیفے کا ان کو اہتمام کرنا چاہیے؟ لفظ یا اللہ کا وہ کثرت سے ورد کریں، اور میں نے بھی بتلایا تھا کہ ایک تیل ہے لقمان حیات کر کے، اس میں سورہ فاتحہ پڑھنے 101 مرتبہ اور مالش کریں، انشاءاللہ العزیز اس سے ان کے پیر کے درد کو آرام ملے۔ اچھا، ایک سوال آیا ہے، عتیقہ کے معنی انہوں نے جاننے چاہے ہیں، کیا یہ نام مناسب ہے؟ عتیقہ عتیق جی یہ قرآن شریف میں اس کے خانہ کعبہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور عتیق کے معنی دراصل پرانا کے ہوتے ہیں، پرانے کے ہوتے ہیں، تو عتیق نام رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مولانا صاحب خواب کی شکل میں بھی سوال آیا ہے فرحت صاحبہ کا، ان کا کہنا ہے کہ خواب میں انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی بہن کے بچے کو دودھ پلاتی ہیں، تو یہ خواب کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ دراصل دودھ کے تعلق سے خواب دیکھنا یہ اچھا ہے اور خوش آئند ہے، اور اس بچے کے علم و عمل کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور میں دعا گو بھی ہوں اس بچے کے لیے کہ اللہ رب العزت اس کو صاحب علم و عمل بنائے۔ بہت بہت شکریہ، امید ہے فرحت بہن کو بھی اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ میری اور تمام ناظرین کی بہت تفصیلی رہنمائی فرمانے کے لیے۔ آج ہمارا موضوع بہت اہم تھا، خاندانی اختلافات، اسباب اور ان کے حل، لیکن بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر کل اور آپ کی رہنمائی ہم حاصل کریں گے۔ مولانا صاحب کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ ناظرین چلتا رہے گا، لیکن آج کے لیے راہ نجات میں اتنا ہی۔ اپنے میزبان اطہر کو اجازت دیں، لیکن آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام۔ اجازت دیں، السلام علیکم۔